تو حضرات صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائی. تو آج بھی جو اللہ کو پانے کے لیے تکلیف اٹھائے ہیں، مشائخ لکھتے ہیں، حضرات علماء کرام لکھتے ہیں، اللہ والے لکھتے ہیں، فرمایا اللہ کو پانے کے لیے جو تکلیف اٹھاتا ہے اللہ اس کو بھی وہی اجر عطا فرماتے ہیں. دیکھو ایک MNA MP ہے، کوئی آدمی اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے لیے جناب ووٹ مانگتا ہے، اس کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، کل کو وہ کامیاب ہو جائے ہیں جی، اس کی جائز ناجائز سب مانتا ہے. لوگ کہیں بھی جناب یہ بات غلط ہے، وہ کہتا نہیں جی یہ میرا سپورٹر ہے، میں اس کی نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا. تو جو اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائے ہیں، اللہ کے لیے اذیت اٹھائے، اللہ کے لیے تانے سنے، اللہ کے لیے سردی گرمی برداشت کرے، اللہ کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کرے، اللہ فرماتے میں اس کو جنت نہ دوں تو پھر دوں کس کو، جس نے میرے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو میرے محترم سامعین، آج ہمارے اندر سے اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرنے کا جذبہ بھی نکل گیا ہمارے اندر سے. یہ جو آپ تھوڑی بہت ہی تکلیف برداشت کرتے ہیں نا جی، نیند قربان کی ہے، گھر کا آرام قربان کیا ہے، اپنی مصروفیات قربان کی ہیں، جیسے کیسے یہاں پہنچے ہیں، خدا کے ہاں اس کی قیمت لگے گی، اور کل میدان محشر میں حق تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے. حضرات صحابہ کرام نے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، دین سیکھنے کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ آئے. فرمایا آج بھی جو دین کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے تکلیف برداشت کرے گا اللہ ان کو بھی ویسا ہی اجر عطا فرمائیں گے. کیوں جی اس کے دربار میں کوئی کمی ہے؟ یہ ابھی ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک مستحب عمل بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے. کیوں بھائی؟ تاکہ آپ کی ہو جائے مشابہت حاجیوں کے ساتھ. کن سے مشابہت ہو جائے؟ احرام کی حالت میں ان کو اجازت نہیں ہے بال کاٹنے کی، ناخن کاٹنے کی، تاکہ عاشقوں کا انداز بن جائے. ارے رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل ہی صحیح. اللہ فرماتے دونوں پہ برابر مہربان ہیں ہم. رونا نہیں آتا تم رونے جیسی شکل ہی بنا لو، ہم برابر مہربان ہیں. ایک رو رہا ہے، ایک صرف شکل بنا کے بیٹھا ہے، اللہ فرماتے دونوں کو ہی معاف کر دوں گا. اب یہ حاجیوں کی مشابہت ہے، حاجی نہیں ہے، جا نہیں سکتا، پیسے نہیں ہیں، فرمایا چل تو ان کا روح بھی دھار لے، ہیں بال نہ کاٹ، ناخن نہ کاٹ، روح دھار لے ان کا. من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا ہم تمہیں انہی میں شمار کر کے تمہارے اوپر بھی مہربان ہو جائیں گے کیونکہ تم نے ان کا روپ دھارا ہے. تو میرے محترم سامعین، جو دین کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اللہ پھر اپنی شان اجر عطا فرماتے ہیں. اور چوتھی بات حضرات صحابہ کرام کی جو بیان فرمائی قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں، وہ کافروں سے قتال کرتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں. تو میرے محترم سامعین، کافروں سے دوستی کی ہمیں اجازت نہیں ہے. کافروں سے دوستی کی، بولو دوستی کی. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہود و نصارہ ایسے ہیں یہ تمہارے کبھی دوست ہو بھی نہیں سکتے. میں نے ان کے خمیر میں تمہارے لیے نرمی رکھی ہی نہیں ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے. تو اس لیے انہیں دوست نہ بناؤ، اللہ اس کے رسول کو دوست بناؤ. تو فرمایا کہ کافروں سے قتال کرتے ہیں. میرے محترم سامعین، اگر موقع آ جائے، ملک کے اوپر ایسی کیفیت آ جائے، جہاد فرض ہو جائے، تو سب پر لازم ہے بس پھر سب چھوڑ چھاڑ کے بارڈر پہ پہنچیں. ٹھیک ہے جی، اگر انڈیا حملہ کر دے، خدا اللہ کرے اس میں کبھی یہ جرت پیدا نہ ہو، لیکن اگر ایسا موقع آ جائے تو سب جائیں گے جہاد کے لیے. ہاں ڈرے نا، موت نصیبے سے بعض جو ہاتھ اور نیچے کر لیے کہیں کتنے میں نہ شہید ہو جاؤں. اور بھائی یہ قسمت کی بات ہے، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. شہادت تو ایک نصیبہ ہے. اور فرمایا جو تمنا رکھتا ہے اگر اس کو بستر پر بھی موت آئے، چونکہ وہ تمنا رکھتا ہے، تمنا رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کو بھی شہادت کا ایک درجہ نصیب فرما دیتے ہیں. اس لیے دل میں تمنا تو رکھیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں تشریف لے گئے. جب واپسی ہوئی تو آپ نے فرمایا آئیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹیں.
جہاد اصغر سے، اور وہ کیا ہے؟ اس نفس کے خلاف جہاد۔ وہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہے کافروں سے لڑنا، ایک ہے اپنے اس نفس سے لڑنا۔ اور میرے محترم سامعین، گھر کے دشمن سے جنگ ذرا تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ جو ہمارے اندر کا دشمن ہے، ہم اس کو پالنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اس کی خواہشات کو پورا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے جی آج ملک شیک پینا چاہیے، چلو یہ تو ٹھیک ہے پی لیں۔ اب پھر اگلا خیال آیا نہیں شراب پینی چاہیے، اور نہیں اب نہیں، ختم۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا جو نفس ہے یہ مزوں کا عادی ہے، مزوں کا، اس کو کوئی سروکار نہیں، مزہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ فرمایا تم ایسے کرو، جو حلال کے مزے مانگے جتنی ہمت ہے اس کو دے دو، اور جب یہ حرام کا مزہ مانگے تو بالکل نہ دینا۔ کیوں جی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیکھو دنیا میں ہزاروں مشروبات ہیں، فرمایا یہ جس کا بھی مطالبہ کرے جتنی ہمت ہے دے دو اس کو مزہ، لیکن اگر ان میں سے شراب کا مطالبہ کرے تو پھر بولو بالکل نہیں، 100% نہیں، پھر ٹچ بھی نہیں دینا، پھر سمجھ گیا کہ نہیں؟ ہاں پھر بالکل انکار کر دینا ہے۔ حالانکہ دیکھو ایک چیز اللہ نے حرام کی، اور کتنے مشروب ہیں، اور انسان کی فطرت ہے جس چیز سے روک دیا جائے ادھر کو بھاگتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ اسی طرح کھانے پینے کے بے شمار مزے ہیں، حلال کا مزہ مانگے جتنی ہمت ہے دے دو، لیکن فرمایا اگر کبھی یہ حرام کا مزہ مانگے تو پھر اس کو بولو پھر اس کو، یہ تمہاری نگاہیں ہیں، فرمایا یہ مزہ مانگے گی کبھی بیت اللہ کے دیدار کا، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ میں دے دو مزہ، ہمت ہے کوشش کرو، جاؤ دعا کرو، پیسے اکٹھے کرو، جاؤ اللہ کا گھر دیکھو، بیت اللہ کو ایک نظر دیکھو کہ 25 ہزار مقبول نیکیاں ملیں گی، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ لیکن اگر یہ دل تقاضا کرے کسی غیر محرم کو دیکھنے کا، بولو جی بولو، بس یہی تو بات اگر دل میں اتر گئی تو انشاءاللہ کام بن گیا۔ اگر یہ تقاضا کرے کسی حسینہ کو دیکھنے کا تو پھر شیطان وہاں چکر ڈالے گا، ایک باری ذرا اکھاں پار کے دیکھ لا، پھر نہ دیکھی ہیں، اس کے چکروں میں نہیں آنا، اس کے چکروں میں بولو ہاں، کبھی کہے گا دیکھ تو صحیح ہے کیسا، نہیں، ان کا دیکھنا ہی نہیں ہے بس۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جس کا مفہوم فرمایا غیر محرم پہ نظر پڑے اور وہ نظر پھیر لے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، فرمایا اللہ ایسے بندے کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا فرما دیتے ہیں، نورانیت آئے گی نیک اعمال کی، چہرے پہ نور نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے بد نظری نہ چھوڑی تو پھر ہمارے اعمال میں نورانیت نہیں رہے گی، روحانیت نہیں رہے گی۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے نیک اعمال کی نورانیت ساری نکل جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام کوئی 50 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہی 5 نمازیں پڑھتے تھے، لیکن پانچوں کی پانچوں نمازوں کا پورا نور ان کے دلوں میں محفوظ تھا۔ یہی قرآن پڑھتے تھے، یہی ایک مہینے کے روزے رکھتے تھے، لیکن ان تمام عبادات کا نور دلوں میں محفوظ تھا، اور ہمارے دلوں میں وہ نور محفوظ نہیں۔ کیوں؟ بد نظری کے رستے سے وہ نور نکل گیا، جھوٹ بولنے کے رستے سے وہ نور نکل گیا، ہماری بدعہدی کے رستے سے وہ نور نکل گیا، ہم گناہوں سے نہیں بچتے، اس وجہ سے عبادات کا نور نہ دل میں جمع ہوتا ہے اور نہ وہ نورانیت چہرے پہ نظر آتی ہے، چہرے پہ نحوست نظر آتی ہے۔ اور اہل دل، اہل نظر، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی آنکھیں دی ہیں، چونکہ پیچھے سے حکم نہیں ہے نا، ہم ہر ایک کو بتاتے پھرے کہ جناب تیرے چہرے پہ نحوست ہے، حکم نہیں ہے، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک صاحب آئے بد نظری کر کے مجلس میں بیٹھے، تو آپ نے پھر اشارتاً فرمایا وہ لوگ عجیب ہیں، ان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ہماری مجلس میں بھی آ کے بیٹھتے۔ آپ نے اس کو نہیں مخاطب کر کے ابھی تو ایسا ہے، نہیں، یہ حکم نہیں ہے، بس بات بتا دی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جن کو روحانی نظریں عطا فرمائی ہیں، اسی لیے وہ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں تاکہ ہم ان گناہوں سے رکیں اور ہمارے دل کے اندر عبادات کا نور جمع ہو، اور اس نور کی نورانیت، روحانیت ہمارے چہروں پر بھی نظر آئے۔
یہ اس وقت نظر آئے گی جب ہم گناہوں سے بچیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام کے یہ 4 کام تھے۔ تو